کہ وہ آ کے آج کی جو بھی کلام کی تلاوت ہے وہ ہمارے سامنے اسے پیش کریں گے۔ مسز ایسٹر رابرٹ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے میرے ساتھ نکالیں پہلے سیموئیل اس کا 7 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیات تک۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، تب کریت یریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر یاب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے الیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اور جس دن سے صندوق کریت یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور ساموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستحد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سیموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو، اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم سب کھڑے ہو جائیں، گیت گائیں گے۔ بھیج روح آپ لوگ اپنا گا رہے ہیں، وہ بعد میں گانا۔ آپ سب جانتے ہیں جو عرصہ دراز سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری ایک کمزوری ہے کہ اگر آپ سر کو کھجلیں گے یا کوئی اور کریں گے، ہاتھ یا ملائیں گے یا بات چیت کریں گے، تو دین اینڈ دیر مائی نائٹنگ سٹاپ۔ میں کیونکہ کلام کوشش کرتا ہوں کہ مسا میں بولوں تو مجھے ماحول چاہیے، نو ٹاکنگ، ایک دوسرے سے بات کرنا ہنسنا بند کریں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس خدا کی ہم حضوری میں آئے ہیں وہ یہاں موجود ہے، اور جب موجود ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہالیلویا، وہ کچھ لے کے آیا ہے۔ کیا لے کے آیا؟ معجزات لے کے آیا ہے، اور کلام کی قدرت لے کے آیا ہے، اور شفا لے کے آیا ہے۔ ہمارے جو لٹکے ہوئے چہرے ہیں وہ خوشی میں بدل جائیں گے، خوشی اور شادمانی میں بدل جائیں گے۔ ہالیلویا، پریز گاڈ، جہو برکی۔ خداوند خدا آج مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس سینٹر سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا والا پڑا گیا ہے؟ تو آپ درمیان سے جو میں کہتا ہوں وہ میری بات کو سنیں، کیونکہ میں اس طریقے سے آج آپ بات کرتے ہیں، جو میری بات کے جو میں کہتا ہوں وہ سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹر میں سے کوئی بتا سکتا ہے کون سا والا پڑا گیا؟ نہیں پتا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کلام کیا پڑھا گیا، میں نے جب کلام پڑھنا تھا میں نے کہا غور سے توجہ سے کلام سنیں، اور اس لائن سے بھائی سے لے کے پیچھے تک کوئی بتا سکتا ہے؟ المینا کے بھائی سے لے کے پیچھے تک کوئی بتا سکتا ہے کون سا والا پڑھا گیا؟ دیکھ لیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ فرسینہ سے پیچھے والی جماعت سب پیچھے جتنے ہیں سب بتا سکتے ہیں والا کون سا پڑھا گیا؟ نہیں۔ ہاں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حاضر دماغی کتنے لوگوں کی ہے، جنہوں نے بائبل کھولی ان کو تو پتہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں بھائی بتائیں آپ سیسل، پہلا سیموئیل تو صحیح بولا آپ نے، پورا والا تھا 7 باب، پہلا سیموئیل 7 باب پہلی آیت سے لے کے 6 آیات تک۔ اور یہاں پر آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ میں ڈال تو دیتا ہوں فیس بک پر لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں، اور کسی کو یاد ہے کہ آج کا میرا سرمن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ فاسٹنگ ورسز ریپینٹنس اینڈ ریسٹوریشن، یعنی توبہ۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے توبہ کرنی ہے۔ روزہ اس وقت کامیاب ہوگا جب ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمیں ریسٹور کرے گا، ہماری بیماریوں سے ریسٹور کرے گا، ہماری پرابلم سے ہمیں ریسٹور کرے گا، اور ہمارے کاروبار سے ہمیں ریسٹور کرے گا۔ اور اگر ہمارے پاس جاب نہیں ہے، جو مجھے سن رہے ہیں
آپ ایمان کے ساتھ اس کلام کو اپنے اندر لے لیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ خدا کے مسا میں بڑھتے جا رہے ہیں، خدا کی قدرت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور خداوند خدا آج میرے اور آپ کے وسیلہ سے خداوند یہاں پر گہرے کام کرے گا۔ کہ مریض یہاں نہیں بھی ہیں، وہ مریض اپنے دل میں ان کو لے کے آئے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ شروع سے لے کر خدا کا گہرا مسا ہمارے درمیان ٹھہرا رہے گا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ان دنوں میں چھٹیاں ہیں رمضان کی وجہ سے، آپ جلدی آ سکتے ہیں کہ آپ جلدی آئیں تاکہ ہم جلدی عبادت کو شروع کریں اور کچھ وقت ہم کلام میں صرف کر سکیں اور ہم کلام کو سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر قوم بنی اسرائیل کو کریت یریم، یہ لفظ ہے، کریت یریم میں آئے ہوئے کتنے برس ہو گئے تھے؟ 20 ایئرز، 20 سال ان کو ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی تک اپنے دکھ میں، مصیبت میں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ وائی؟ کیوں؟ اس لیے وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کی طرف پیٹھ کر دی۔ وہ خدا جو ان کو مصر کی غلامی سے معجزات کے ساتھ نکال کے لایا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور حوالہ بھی آگے جا کے میں پڑھوں گا۔ تو خداوند کے بندہ کتنے سال گزر گئے ان کو؟ 20 سال گزر گئے، فلسطینیوں کے قبضے میں تھے، وہ ان پر دکھ اٹھا رہے تھے، وہ ان کو اذیت دے رہے تھے۔ تو خداوند کے بندہ کے ساتھ جب وہ روئے، چلائے، گڑ گڑائے، تو خداوند کے بندہ نے ان کو کیا کہا؟ تم سب کے سب کہاں جمع ہو جاؤ؟ مصفا میں جمع ہو جاؤ۔ لفظ یہ مصفا، مصفا میں جمع ہو جاؤ۔ مصفا کا مطلب کیا ہے؟ واچ ٹاور۔ سب سے پہلے یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اگر آپ نوٹ کریں جینسس چیپٹر 31 ورس نمبر 39 سے لے کے 45 تک، یہ واقعہ وہ واقعہ آپ ڈال دیں اس حوالے کو فیس بک پہ۔ تو جو حوالہ جات میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جن کے پاس بائبل ہے وہ پڑھتے چلے جائیں تاکہ میں جو ہے آگے بڑھ سکوں اور کلام کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر سکوں۔ میں نے جو حوالہ بھی بتایا تھا، کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ میں نے، میرے ساتھ ہے آپ لوگ، جینسس 31 سٹارٹنگ فرام ورس 45 to 49۔ جی ہاں، پڑھ دیں تاکہ سب لوگ سننے کی برکت حاصل کریں۔ پیدائش 31واں باب اس کی 45ویں آیت سے، تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یجرش شاہور تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس نے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مصفا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ 3 نام، ایک لابن نے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے یعقوب نے نام رکھا، اور پھر اس نام جو جلاد رکھا گیا، جس کا مطلب ہے پتھروں کو جمع کر کے جمع کیا گیا، اور اس جگہ کا نام جلاد رکھا گیا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم دس ورڈ از یوزڈ۔ اب مصفا کا مطلب کیا ہے؟ مصفا کا مطلب یہ ہے واچ ٹاور۔ واچ ٹاور کا مطلب کیا ہے کہ پرانے وقتوں میں جو فصیلیں ہوتی تھیں، اور ان فصیلوں کے چاروں طرف جو ہے برج بنائے جاتے تھے، اور واچ ٹاور بنائے جاتے تھے، ان پہ نگہبان بٹھائے جاتے تو کہ جو آنے والے مسائل کے بارے میں ان کو بتاتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری کلیسیاں میں، ہمارے خاندانوں میں واچ ٹاور ہوں، ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوں جو روح سے بھرے ہوئے ہوں، جو آگ سے بھرے ہوئے ہوں، اور اپنی کلیسیا کو آنے والے مسائل سے بچانے کا وسیلہ بن جائے۔ Can you clap for Jesus? Oh, Rabba Kila Bavdas, oh, Rabba Yelasi. Touch Holy Spirit to everyone. Hallelujah. روح سے بھر جائیں۔ آج خدا بڑے بڑے کام کرنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے بندہ نے، ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس جگہ پر جمع ہونے کے لیے کہا ان کو؟ مصفا میں کیوں جمع ہونے کے لیے کہا؟ وجہ تو یہ ہے
اس لیے کہ وہ جگہ کیا ہے؟ عہد کی جگہ ہے، جہاں پر خدا نے اور ان کے درمیان ہوا اور لابن سے کہا خبردار میرے بندہ یعقوب کو کچھ نہ کہنا۔ آج بھی خداوند جو روح سے معمور ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کہتا ہے خبردار میری بیٹی کو کچھ نہیں کہنا، میرے بیٹے کو نہیں چھیڑنا، he is mine, you cannot touch to him. hallelujah. اور یہ عہد ان کے درمیان ہوا، یعقوب کے درمیان اور لابن کے درمیان. this is a place of covenant. یہ عہد کی جگہ، مصفا کا مطلب کیا ہے؟ واچ ٹاور. اور خدا جو ہے he watch the matter which is going to happen there. جو مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں خدا ان کے درمیان موجود ہے. آج خدا ہمارے درمیان موجود ہے. آج یہاں پر مصفا ہے. ہاللیلویہ. خدا آج مصفا میں کہہ رہا ہے جمع ہو جاؤ. ڈونٹ رن ہیئر اینڈ دیئر. پیرو کیرو مزاروں درگاہوں پہ نہ جاؤ، مصفا میں آ جاؤ، مصفا میں آ جاؤ. کم ٹو مصفا، کم ٹو مصفا. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. جاہو برے کی. یہ لفظ بائبل کا بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس لفظ کو تھوڑا سا بیان کروں. مصفا کا مطلب کہ یہاں یہودی لوگ، اس وقت کی یہ بات ہے جب وہ وہاں پر جمع ہوئے اور خدا نے پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا اور خدا نے وہاں پر ان کے ساتھ عہد باندھا. جب وہ وہاں پر جمع ہوئے تو خدا کے بندہ نے ایک سرمن ان کو دیا. واٹ میسج گیون ٹو دیم، ٹو اسرائیلیز. ان سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ استراحت کو دور کرنا ہے، بالیم کو دور کرنا ہے. یہ دیوی غیر قوموں کے بت پرستوں کے دیوی دیوتا ہیں، ان کو چھوڑنا ہے. ہر وہ چیز جس کو ہم خدا سے زیادہ چاہتے ہیں وہ بت پرستی ہے. اور بت پرستی عداوت ہے. عداوت کیا؟ خونی ہے، جو دعوت رکھنے والا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ جیسے ہی وہ اس جگہ پر جمع ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پانی انڈیلا. پانی انڈیلے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دل کو انڈیل دیا. انہوں نے سچی توبہ کی، ریئل کنورشن. اور اس کے بعد لکھا کہ انہوں نے کیا پائی؟ فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی پائی. آگے پڑھتے جائیں 11ویں باب کو، جو 8واں باب پڑھا گیا ہمارے لیے. تو فلسطینیوں کے قبضے سے انہوں نے کیا کہی؟ پہلا سیموئیل 8 باب کی بات میں کر رہا ہوں. اور جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا ہے، ہاں، اس کی جو ہے 11ویں آیت سے لے کے لکھا ہے، پہلا سیموئیل 7 باب اس کی 11 اور 12 اور 13 آیت ہے. ہاں پڑھیں. اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر فلسطینیوں کو رگیدا اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے. تب سیموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خدا نے ہماری مدد کی. ہاللیلویہ. تو اس کے بعد جب انہوں نے روزہ رکھا، گریہ زاری کی، استراحت کو دور کر دیا، بالیم کو دور کر دیا، بت پرستی کو دور کر دیا. یہ بالکل آگے چل کے میں اور بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں، لیکن ڈرنا نہیں. آپ لوگوں نے سنجیدہ ہو کر بیٹھے. میں کوشش کروں گا کہ وقت میں رہتے ہوئے آدھے گھنٹے تک میں یہ میسج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آج خدا چاہتا ہے کہ اگر میں اور آپ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ہم فلسطینیوں کے قبضے میں ہیں. اگر ہم فائنینشیل ایشوز میں ہم مبتلا ہیں تو ہم فلسطینیوں کے قبضے میں ہیں. تو خداوند چاہتا ہے کہ ان لینڈ ڈیز میں، ضروری نہیں ہے ان لینڈ ڈیز میں، کیونکہ ان دنوں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ دعا روزہ سچے دل سے رکھیں تو خدا آپ کو فلسطینیوں کے قبضے سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. آپ کی بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے ڈاکٹر جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی سچائی ہے، لیکن مکمل سچائی کس کے پاس ہے؟ کین یو کلیپ فار جیسس؟ ہاللیلویہ. مکمل سچائی یسوع کے پاس ہے. آج خداوند ہمارے کینسر کا علاج کر رہا ہے. آج ہمارا خدا لارج انٹسٹائن کا علاج کر رہا ہے، انٹسٹائنل پرابلم کو ختم کر رہا ہے. آج ہمارا خداوند برین کے ایشوز کو ختم کر رہا ہے، ڈپریشن کو ختم کر رہا ہے. ہاللیلویہ. انگزائٹی، ٹینشن کو ختم کر رہا ہے. ہاللیلویہ. خدا کا زبردست مسا یہاں پر چھایا ہوا ہے. بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن اتنا وقت اجازت نہیں دیتا.
اور پھر ہمیں سننے کی بھی اتنی عادت نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا تھا میں آگے چل کے ایک اور بھید آپ لوگوں کے ساتھ کھولنے والا ہوں. عزرا چیپٹر 8 ورس نمبر 21 and 22. عزرا چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 21 and 22. تب میں نے اوہا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. تھینک یو. آگے آپ پڑھ لیں, 22ویں آیت آپ لوگ خود پڑھ لیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں, تب میں نے ہواوا کے دریا پر, سیمول نے کس جگہ پر, اگر آپ میرے ساتھ ہوشیار ہو کے بیٹھیں, سیمول نے کس جگہ پر ان کو منادی کی دعوت دی تھی؟ مصفا میں. لفظ مصفا ہے, مصفا میں. اور یہاں پر عزرا کاہن نے کس جگہ پر دعوت دی ہے؟ ہواوا لفظ ہے, ہواوا کا دریا کے پاس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرے ساتھ رہیے, بڑی زبردست بات بتانے والا ہوں. ہواوا کے مقام پر ہی کیوں خدا نے اور مصفا کے مقام میں نے بتا دیا ہے. میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں, ڈاٹ کنیکشن کر کے اسٹڈی کر کے دعا روزے میں ٹھہر کر خدا کا کلام آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی برکت پا رہے ہیں, جو یہاں موجود ہے وہ بھی برکت پا رہے ہیں. ہواوا دریا جو ہے کہاں پر موجود تھا؟ یہ دریائے تگرس, TIGRIS. تگرس کہہ سکتے ہیں, ٹائگرس, جو بھی آپ اس کا پروننسیشن آپ کر سکتے ہیں. دریائے تگرس کے پاس قریب یہ واقعہ تھا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر آ رہے تھے تو ان کا پڑاؤ ہواوا کے دریا پر پڑا. اور اس کے بعد ان کا سفر جو ہے بڑا جنگلی سفر تھا, بڑی مصیبت کا سفر تھا. انہوں نے آگے مسائل میں سے ہو کر گزرنا تھا. اور اگر آپ کہیں گے کہ بردر اس کے کوئی حوالہ ہے تو ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے آگے بیابان تھا, جنگل تھا. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے کو دیکھیں. نہمیہ 9 باب, نہمایہ چیپٹر 9 ورس نمبر 20, 21, 22. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو سب سے پہلا جو مقام آیا وہ ہواوا کا دریا آیا. اور مصر قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر آ رہے تھے تو اس سے پیش کر کے وہ بیابانی سفر میں داخل ہوتے تو خدا نے کہ بندہ عزرا کاہن نے ان کو روزے کے لیے کہا. تو اب یہ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعہ ہی وہ ان کو ایک بیابان کا سامنا تھا. 21ویں آیت سے 40 برس تک تو بیابان میں 20ویں آیت 20, 21, 22. اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا. 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا اور کسی طرح کی چیز. کلام مقدس میں عزرا نے جو منادی کی ہے 8ویں باب میں, تب میں نے ہواوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. اب منادی کے اندر کون کون سے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر اس نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اگر آپ کچھ سیکھے نہ جائیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کلام سنانے کا. میں چاہتا ہوں کہ نوٹ بنایا کریں, لکھا کریں, آپ کے اندر جستجو ہونے چاہیے کلام کو کھانے کی, کلام کو پڑھ جائیں, کلام کو کھا جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کرے اس دنیا کے اندر. میں 20-22 سال کا نوجوان تھا, ینگ پریچر کے نام پر میں مشہور ہوا کنونشنز میں اور بڑے بڑے پروگرامز میں. آپ جن کے پاس میرا یوٹیوب چینل ہے آپ ان کو دیکھیں, میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جتنے, میری یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی ICPF کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آگ ہوں. ہیلیلویا. ہمارے اندر آگ ہو, ہم آگ سے پریچنگ کریں, آگ سے خدا کا کلام سنائیں اور آپ جڑے رہیں, آتے رہیں. ابلیس کہے گا جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے آنا ہے, لیکن دیر سے 8:30 کے بعد نہیں آنا, ہم نے 8 بجے سے پہلے آنا ہے. اور عہد باندھے, کوئی کام مشکل نہیں ہے, جو ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. خدا اس گروپ کو بڑھانا چاہتا ہے, آپ کے وسیلہ سے بڑھانا چاہتا ہے. آپ اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن جائیں.
منادی کن کن باتوں کی گئی کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ آپ پڑھ دے تاکہ سب لوگ سن لے. تب میں نے حبابہ کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں. نمبر 1 کیا ہے؟ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے. نمبر 1 اور بال بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے مال کے لیے اور مال کے لیے سیدھی مال راہ مویشی کے لیے دعا کریں. سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن. 3 باتیں ہیں، ان کو انڈر لائن کریں اگر آپ کی بائبل ہے تو. ان 3 باتوں کے لیے خداوند کے بندہ نے اس سے کہا. اور میں نے یہ بتایا کہ دریائے حبابہ جو ہے کس جگہ پر موجود تھا اور اس نے وہاں پر کیا منادی کرائی اور منادی کے کتنے پوائنٹ تھے، یعنی بچوں کے لیے، مال مویشی کے لیے اور سیدھی راہ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ پر نہیں چل رہے تھے. صرف یہی لوگ نہیں، صرف قوم بنی اسرائیل عام لوگ ہی نہیں، صرف کلیسیا کے لوگ نہیں، بلکہ لکھا کہ سردار بھی اور کاہن بھی اور دوسرے مذہبی لوگ بھی خدا سے دور تھے. اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ آئیے جب ہم ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں، ایک حوالہ پڑھتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر کیوں منادی کی گئی اور یہاں سیدھی راہ کیوں مانگی. اس کا مطلب ہے سیدھی راہ طلب کر رہے ہیں کیونکہ وہ غلط راہ پہ جا رہے تھے. تو سیدھی راہ، ہم کوئی غلط راہ پہ جا رہا ہے، اگر ہم اس کو سیدھی راہ پہ لے آتے ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ وہ سخت بیمار ہے، اس کو ساتھ لے کے آئیں، سیدھی راہ پہ لے کے آئیں. اگر آپ خود بیمار ہیں، خود آئیں. اور اس گروپ کے لیے آپ بلا ناگا دعا کریں کہ خدا اس دعائیہ گروپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے. مائنڈ مائی ورڈ، خداوند آنے والے دنوں میں کثرت کے ساتھ آپ سب کو اور اس دعائیہ گروپ کو استعمال کرنے والا. ڈو یو بلیو دیٹ؟ Yes. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. جاہو برے کی. مجھے آپ لوگوں کا صرف تعاون چاہیے. جی ہاں بیٹے پڑھیں عزرا 9 باب پہلی 4 آیات. اور جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا. ایک منٹ، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سیدھی راہ پہ نہیں چل رہے تھے. اور کون کون سیدھی راہ پہ نہیں چل رہے تھے آپ لوگوں نے توجہ سے سننا ہے. اگر بائبل ہے تو بائبل پڑھیں، نظر نہیں آتا چشمہ اپنا ساتھ لے کے آیا. آپ کہیں گے بھائی بردر اتنا وہ کہہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، آپ لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ روح سے معمور ہو جائیں. ہم کچھ بنیں، جہاں دفتر میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، فیکٹری میں، جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ہم ایک گواہی دینے کا وسیلہ بن جائیں. ہاللیلویہ، پریز جیسس. جی. اور جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی. اچھا ایک منٹ بیٹا، جب یہ سارے کام ہو گیا، روزہ بھی رکھ لیا، سارا کچھ رکھ لیا، یہ پڑھ لیں ساری باتیں، تو اس کے بعد پھر آگے یہ بیان شروع ہوتا ہے. یہ کس مقام پہ ہو رہا ہے؟ حبابہ کے مقام پر ہو رہا ہے. اور حبابہ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دریائے حبابہ کے بارے میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نے بتائی آپ لوگوں کو. اب میں اس کے مزید بیچ میں دوبارہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا تاکہ ہم وقت کی بچت کریں. جی بیٹا. ان کاہن اور لاوی ان اطراف کے قوموں میں سے الگ نہیں رہے. جی ہاں ایک منٹ. سردار، جتنے سردار تھے وہ بھی اور اسرائیل کے لوگ بھی. نمبر 2 کاہن اور لاوی بھی کیا ہو گئے؟ اطراف کی قوموں سے لگ نہیں رہے، وہ بھی غلط راہ پہ چل رہے تھے. آج جو اوپر سے لے کے ڈھائسے سے لے کے نیچے تک دیکھیں تو یہی چین ہمیں نظر آتی ہے. میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا. سیاست میں ایک پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ فلو کر دیا سمجھانے کے لیے. جی آگے. کیونکہ کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی. ایک منٹ، یہاں پر مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہوگی. تو ہم نے ابھی کیا سیکھا؟ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کی سیدھی راہ کے لیے دعا کرو. بچے کیا ہو رہے ہیں؟ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں اور غیر قوموں کی بیٹیوں کو لے کے آ رہے ہیں، اپنی بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں. غلط راہ پہ وہ جا رہے تھے اور اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کا سارا آوا ہی بگڑا ہوا تھا.
اور اس لیے خداوند کے بندہ نے اس سے پیشتر کے وہ حبابہ سے آگے چلتے. حبابہ کے آگے کیا تھا؟ جنگلی سفر تھا. جنگل میں کیا ہوتے ہیں؟ سانپ بچھو ہوتے ہیں, کاٹتے ہیں, بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے. اور اس لیے دعا کرو کہ تمہارے 40 دن کا سفر جو ہے, لکھا ہے کہ تمہارے ان 40 دنوں میں نہ تو تمہارے کپڑے پھٹے اور نہ تمہارے پاؤں سوجے. یہ ابھی حوالہ ہم نے پڑھ دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں تو بیابان میں درزی تو نہیں تھا کوئی بھی, بیابان میں کوئی موچی تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, just think about this verse, hallelujah, what this verse tells us, کہ ان 40 دنوں میں نہ تو ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ان کے پاؤں سوجے اور نہ جوتے ٹوٹے. Can you clap for Jesus? Hallelujah. It means جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. اور جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کے پاؤں بڑے ہو رہے ہیں, جوتے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد لکھا پاؤں بھی نہیں سوجے, اس لیے کہ حبابہ کے مقام سے پہلے انہوں نے خدا کے سامنے اپنے دل کو انڈھیلا. پہلے میں بھی ہم نے دیکھا رہائی توبہ اور رہائی ریسٹوریشن کے بارے میں سیکھا ہم نے پہلے حوالے میں. اب دوسرے حوالے میں بھی ہم یہی سیکھنے کو جا رہے ہیں. جی جہاں سے چھوڑا تھا, سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے. ہاں, کن کا بڑا ہوا تھا ہاتھ میں سب سے زیادہ؟ سرداروں اور حاکموں. سرداروں اور حاکموں کا. تو میں یہ نہیں کہتا آپ لوگ بولے آج ہمارے اوپر کون سے سردار ہیں, آج ہمارے اوپر حاکم کون ہیں. تو اب لکھا ہے کہ آج جتنے بھی پشاور سے, کراچی سے لے کے پشاور ڈائسس تک جو بھی حال دیکھ لے, کوئی کہنے والی بات نہیں, لکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے حاکم کیسے بنتے ہیں؟ پہلے سے خریدا جاتا ہے, پہلے سے ووٹرز خریدے جاتے ہیں. اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں کیا کروں, میں مجبوری سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوپر سے لے کے یہ حالات ہیں. لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم ان کو کرنے دیں, ہمیں وہ نہیں کرنا. ہم نے چوری چکاری نہیں کرنی, ہم نے مار پیٹ نہیں کرنی, کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا. ہم نے دعا روزے میں ٹھہر کر اپنی روحانیت کو بڑھانا ہے, اپنے مسا کو بڑھانا ہے, تاکہ جس گلی میں ہم جائیں, جہاں سے ہم گزریں, ہمارا مسا ٹرانسفر ہو اور لوگ شفا پا جائیں. ہاللیلویا, پریز جیسس. جی بیٹا. جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا. تب وہ سب جو اسرائیل کے خدا کی باتوں سے کامتے تھے اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے, اور میں شام کی قربانی تک حیران بیٹھا رہا. ہاللیلویا. اور شام کی قربانی کے وقت میں اپنا پھٹا پیرہن پہنے اور اپنی پھٹی چادر اوڑھے اپنی شرمندگی کی حالت سے اٹھا اور اپنے گھٹنوں پر گر کر خداوند اپنے خدا کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے. تھینک یو. تو اب اس کے بعد ان کی ریسٹوریشن ہوئی, خدا نے ان کو بحال کیا. اور اس کے ساتھ ایک حوالہ آپ پڑھ لیں, نہمیہ 8 باب 23 ہے. نہمیہ عزرا, میں غلط بول رہا ہوں, عزرا 8 باب 23 ہے. 23 ہے. سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. تھینک یو. یہ کس مقام پہ دعا کی انہوں نے؟ حواوا کے مقام پہ دعا. اور کیا کہا کہ خدا نے ہماری سنی. میں نے حواوا کا بیک گراؤنڈ بتایا اور اس کے کہاں پر واقعہ وہ بتایا, وہاں پر دعا کیوں کی گئی وہ میں نے بتایا, وہاں پر روزہ کی منادی کیوں کی گئی وہ آپ سے شیئر کیا. اور تینوں پوائنٹ میں نے بتائے کہ حواوا کے مقام پر نہمیہ نے کس بات, عزرا نے کس بات کے لیے کہا, عزرا نے کس بات کے لیے کہا. تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں جڑواں کتابیں کہلاتی ہیں, جیسے پنڈی اور اسلام آباد ہے. یہ دونوں کتابیں کٹھی جڑواں بہنیں کہلاتی ہیں. اور اب آ جائیں ایک حوالہ پڑھ کے میں ہم دعا میں ٹھہریں گے. نہمیہ 9 باب پہلی 2 آیات, بلکہ 3 آیات پڑھ لیتے ہیں. نہمیہ 9 باب. پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے
اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تھینک یو۔ تو یہ وہی بات ہے، وہی بات چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کو کنیکٹ کریں عزرا 9 باب کے ساتھ اور پھر نہمیہ 9 باب، اور یہ وہی ایک ہی سرمن ہے جو دونوں خدا کے خادموں نے کہا، اور بچے ان کے بڑے سب خدا سے دور تھے، اور خدا نے جب انہوں نے توبہ کی، پہلا سیموئل اور اس کے بعد حبابہ کے مقام پر توبہ کی، انہوں نے غیر قوموں کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد خدا نے ان کو کیا کیا؟ بحال کیا۔ تو ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا پونا گھنٹہ کیسے گزر گیا ہے، اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں یہیں پر اس کو بند کرتا ہوں۔ آپ لوگ پوچھنا چاہیں تو آپ لوگوں کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، بلکہ جو سوال آپ لوگوں کو نہیں آتے وہ سوال بھی بھیجنے چاہیے، تاکہ میں اگر ہو سکے تو آپ کو اسی وقت جواب دے دوں یا فرائیڈے کی عبادت میں جواب دے سکوں۔ تو خداوند خدا ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرانے والا ہے، خداوند ہمیں آگے بڑھانے والا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا میں کچھ وقت ہم گزاریں گے۔